مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو اور آپ کو فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے عالمگیر بحران۔ کھاتے پیتے گھرانے کے 3 نوخیز لڑکے کسی بے گناہ آدمی کو بھلا کیوں قتل کریں گے؟ ان نوجوانوں کے واقعہ نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا، جنہوں نے نشے کے زیر اثر ایک آدمی کو بڑی بے دردی سے مارا۔ ہمیں ایک دفعہ پھر احساس ہونے لگا کہ قتل اور منشیات تو ایک ایسے خبیث اور مہلک مرض کی علامات ہیں جو سارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ معاشرہ کے غیر مذہبی لیڈر سب ہی اس مرض کو برا قرار دے رہے ہیں۔ ایک غیر مذہبی رسالے کا مدیر لکھتا ہے کہ اکثر لوگ تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کسی بحران میں گرفتار ہیں، لیکن اس کے تلخ نتائج ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ مثلا نسل پرستی، افراد بے راہ، نوجوان قیمتوں میں بے جواز اضافہ کرنے والا کاروباری شخص، نوعمر حاملہ لڑکیاں، نشے کے عادی افراد، رشوت لینے والا کھلاڑی، عمر رسیدہ بزرگ جن کو کوئی پوچھنا تک نہیں، افلاس کے مارے گھرانے، جرائم پیشہ گروہ، یہ سب اسی بحران کی پیداوار ہیں۔ یہ صرف کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، دنیا بھر میں لوگ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں کہ عالمگیر سطح پر ہمیں ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ جوہری یا ایٹمی ہتھیاروں کی ایجاد نے زندگی کے بارے میں ہر شخص کے نظریہ میں انقلابی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ بقول صدر کینیڈی، مرحوم بنی نوع انسان کو تاریخ کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہمیں اس غلطی کی تشخیص کرنی ہے۔ اگرچہ اس حقیقت کو سب جانتے اور مانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ خرابی ہے، لیکن مسئلے کے سبب پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ کون سی بات ہے جس نے ہم کو زبردست خوف میں مبتلا کر دیا ہے اور ہمارے پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ یہ زمانہ ٹیکنالوجی کی بے مثال ترقی کا زمانہ ہے، لیکن کون سی بات آفت کی طرح اس زمانہ کو ڈرا رہی ہے؟ ہمارا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ کسی مسئلے کا قابل عمل حل تلاش کرنے سے پہلے اس مسئلے کی بالکل درست تشخیص ضروری ہے۔ حقیقی اور مسند علاج ہمیشہ براہ راست صحیح تشخیص کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو اور کوئی تشخیص کرے کہ مجھے یا اس کو بدہضمی ہے اور اس کے مطابق دوا دے، جبکہ حقیقت میں اسے اپینڈکس کا اعراضہ ہو، تو صبح تک جو اس کی حالت ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اگر علاج کی بنیاد صحیح تشخیص پر نہ ہو تو وہ علاج بیکار ہے۔ اس کے برعکس اگر واقعی اسے بدہضمی ہو اور کوئی سرگرم سرجن اس کا اپینڈکس کا آپریشن کر دے تو کیا فائدہ؟ اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، مستقبل کی ممکنہ بیماریوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے فوری مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کا علاج تو بدہضمی کی عام دوا ہی ہے۔ تشخیص اور علاج شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ہمارے دور کے مفکرین نے 20ویں صدی کے شروع سے دنیا کے مسائل کی 3 بڑی تشخیصیں کی ہیں اور لازمی نتیجہ کے طور پر علاج بھی پیش کیے ہیں۔ تعلیم بطور علاج۔
دوسری عالمی جنگ سے پہلے عام نظریہ یہ تھا کہ دنیا کے مسائل کی وجہ جہالت یعنی تعلیم کا فقدان ہے۔ اس نظریے کے علم بردار کہتے ہیں کہ حل یہ ہے کہ دنیا بھر میں تعلیم عام ہو۔ مشہور برطانوی فلسفی اور تاریخ دان ایچ جی ویلز نے اس نظریے کا سب سے زیادہ ڈنڈورا پیٹا۔ اس نظریے کے مطابق انسان اپنی اصل اور بنیاد میں اچھا ہے، اسے کامل کرنے میں صرف یہ درکار ہے کہ اسے تعلیم دی جائے۔ ہم سب حتی المقدور زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن غور سے دیکھیں تو یہ حل بہت حد تک ناکافی ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بعد میں ویلز بھی اس نظریے سے دستبردار ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے صدمے سے وہ چونک گیا۔ اس نے دیکھا کہ قومیں ایک ناقابل یقین تشکیل عام میں شامل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس نے اور اس کے ساتھ بہتوں نے اس کی یہ توجیہ پیش کی کہ یہ قتل عام ساری جنگوں کو ختم کرنے کی جنگ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان ترقی کے زینہ پر پھسل گیا ہے۔ پہلے عالمی جنگ نے رفتار سست کر دی ہے، لیکن جو پروگرام پہلے شروع کیا تھا انسان اس کو بالآخر پورا کرنے کو تیار ہے۔ لیکن صرف 20 سال بعد ہی دوسری عالمی جنگ شروع ہوگی اور یہ پہلی عالمی جنگ سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوموں نے بنی نوع انسان پر سب سے زیادہ ناقابل یقین اور وحشیانہ مظالم توڑے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کی حقیقت کے بعد ایچ جی ویلز نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان اس لائق نہیں کہ اسے تعلیم دی جائے۔ دوسری عالمی جنگ کے تاریخی تجربے نے اس کے رجائی نظریے کو بالکل منتشر کر ڈالا۔ رجائی نظریہ یہ تھا کہ انسان کو کامل بنایا جا سکتا ہے، تاہم ویلز نے یقین رکھتا تھا کہ بعض مقاصد کے لیے تعلیم ضروری ہے، لیکن اس نے تسلیم کر لیا کہ انسانی فطرت کا مسئلہ صرف تعلیم سے حل نہیں ہو سکتا۔ علم نیک خصلتی نہیں۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے بہت سے فلسفی ویلز کے حامی اور علم بردار تھے، مگر اب انہوں نے اس کی حمایت ترک کر دی۔ فلسفیانہ حلقوں میں قنوتیت کو پسند عام حاصل ہو گئی۔ اس کی بہترین مثال نوبل انعام یافتہ عالم جین پال سارتر ہے۔ اس کا فلسفہ وجودیت کو نیتیت سے بھرا ہے۔ تعلیم مفید ہے، لیکن یہ انسانی مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ اگر تعلیم انسانی مسئلے کا حل ہوتی تو یونیورسٹی کی برادری معاشرے کا سب سے بااخلاق حصہ ہوتی۔ اس لیے کہ یونیورسٹی وہ گوشہ ہے جہاں علم اور معلومات کثرت سے موجود ہوتی ہیں۔ میں سینکڑوں یونیورسٹیوں کے کیمپوں میں گیا ہوں اور کئی ممالک کی یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں یونیورسٹی کی برادری اخلاق کی چوٹی پر نظر نہیں آتی، بلکہ بہت نیچے ہی ہوتی ہیں۔ یونیورسٹیوں اور اکیڈمیوں کی حالت سے ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم کسی طرح بھی اعلیٰ اخلاق کی ضمانت نہیں۔ انسان کا مسئلہ یہ جاننا نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بلکہ جس بات کو درست جاننا ہے اس پر عمل کرنا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں ہر جگہ ہر شخص متفق ہے کہ جنگ بری اور غلط بات ہے، لیکن اس سے جنگ روکی تو نہیں۔ اس مفہوم میں علم نیک خصلتی نہیں۔ علم مفید اور کارآمد ضرور ہے، لیکن یہ مسئلہ اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ تعلیم کی افادیت صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو زیادہ ہوشیار اور چلاک شیطان بنانے کا کام کرتی ہے۔ تعلیم بذات خود نسل انسانی کی بنیادی اخلاقی مسائل کو حل نہیں کرتی۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا بنیادی مسئلہ غربت ہے۔ اس دعوے کے مطابق ہر بات کا تعین معاشیت سے ہوتا ہے، لہذا دنیا کے مسئلے کا حل معاشی مساوات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ
کمپوزم کا نظریہ یہ اور منطق کا اصول ہے۔ اس بات سے تو سبھی اتفاق کریں گے کہ ہر انسان کو کھانے کو کافی خوراک، تن ڈھانپنے کو کافی پوشاک، رہنے کو مناسب مکان اور معقول اور طبی سہولیات ملنی چاہیے، اور ہمیں اس بات کو ممکن بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ تشخیص اور حل دل کو لگتا اور ٹھوس معلوم ہوتا ہے، لیکن گہرے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسانی مسئلے کا سطحی تجزیہ ہے۔ دنیا پکار پکار کر گواہی دے رہی ہے کہ معاشی خوشحالی انسانی مخمصے کا ادھورا حل ہے۔ معاشی معیار میں امریکہ دنیا میں سب سے آگے ہے۔ امریکیوں کے پاس سب سے زیادہ ٹیلی فون، موٹر کاریں اور ٹیلی ویژن ہیں۔ ان کی فیکس آمدنی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ جرائم، کم سن مجرموں اور طلاق کی شرح میں بھی سب سے آگے ہے۔ معلوم ہوا کہ معاشی خوشحالی انسانی نسل اور انسانی فطرت کے بنیادی مخمصے اور مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں جن کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی اکثریت اس حقیقت کی گواہ ہے کہ اگرچہ روپیہ پیسہ بہت کارآمد چیز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈھیروں دولت ہو، لیکن یہ بذات خود باعث تسکین نہیں ہے۔ دولت مند کا کرب۔ ایک شخص بہت بڑی جائیداد کا وارث تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ اس کے ایک دوست نے بتایا کہ خودکشی کرنے سے کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا تھا کہ اگرچہ میرے پاس اتنی دولت ہے تو بھی زندگی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے روپے پیسہ ہی زندگی کا سارا مفہوم اور مطلب ہے، اور اپنی ساری توانائیاں روپیہ پیسہ جمع کرنے میں صرف کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ دولت ہماری باطنی آرزو یا طلب کی تسکین نہیں کرتی۔ دولت مفید اور کارآمد تو ہے، ہم میں سے کوئی بھی میراث سے دستبردار ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن معاشی خوشحالی یا مال و دولت کی افراد دنیا کے گہرے مسئلے کو حل نہیں کرتی۔ نیو یارک کے دو ماہرین نفسیات نے امریکہ کے ایک خاص علاقے کے باشندوں پر تحقیق کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو توقع سے بڑھ کر معاشی خوشحالی حاصل ہوئی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی شخصی زندگی میں خوشی نہ رہی۔ اگرچہ ان میں سے اکثر لوگ توقع رکھتے تھے کہ مال و دولت سے تسکین اور زندگی کو مفہوم اور مقصد حاصل ہوں گے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ بات یوں نہیں ہے۔ لیکن جن معاشی مقاصد کے لیے وہ محنت مشقت کرتے رہے، جب وہ حاصل ہو گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ سب فریب نظر تھا۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ معاشی خوشحالی مسئلے کی اصل تک نہیں پہنچتی۔ کیا سائنس بچا سکتی ہے؟ دنیا کے مسائل کی تیسری تشخیص ٹیکنالوجی میں سست رفتاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرتی اور انسانی مسائل کے حل کے لیے سائنسی طریقوں کو بڑی سستی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ٹیکنالوجی میں ترقی بنیادی حل ہے۔ یہ دعویٰ تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے سائنس کی مدد سے بہت ترقی کی ہے۔ بے شک ترقی کی ہے۔ ہم سائنسی تحقیق کے ثمرات کے لیے شکر گزار ہیں اور خلائی زمانہ کی کامیابیوں پر حیرت زدہ ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنی بیشتر تکنیکی توانائیاں دفاع کے لیے وقف کر رکھی ہیں، اس لیے معاشرتی یا سماجی مسائل حل کرنے میں پیچھے رہ گئی، کیونکہ اپنی ٹیکنالوجی کا ان کے حل کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اس نظریہ کے علم بردار کہتے ہیں کہ اگر ہم سائنسی تحقیق اور تکنیکی مسائل کو معاشرتی مسائل کے حل کے لیے استعمال کریں تو ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ دانشمند مبصرین، ان میں ہمارے کئی سرکردہ سائنسدان بھی شامل ہیں،
تسلیم کرنے لگے ہیں کہ سائنسی طریقہ اگرچہ نئی نئی دریافتوں کی راہیں کھلنے میں بہت کارآمد ہے، اور ہم تحقیق اور سائنسی محنت کے ثمرات سے بہت مفید مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن سائنسی طریقے میں بذات خود کوئی ایسی بات نہیں جو اخلاقی رہنمائی مہیا کرے۔ سائنسی طریقے میں کوئی ایسی بات نہیں جو فیصلہ کرے کہ جوہری تحقیق کے حاصلات کو شہر تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، یا کینسر کا قلعہ کیما کرنے کے لیے۔ مسئلہ تو ہمارے اندر، ہمارے باطن میں موجود ہے۔ ہم ایٹمی ہتھیاروں سے چندہ ہراساں اور خوفزدہ نہیں ہیں۔ اگر یہ ہتھیار دیانتدار، انصاف پسند، محبت کرنے والے اور رحم دل ہاتھوں میں ہوں تو ایسا بے زر ہیں جیسے بچے کا جنجنانا۔ جیسے آپ بچے کو جنجنا دے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اسے چھنکاتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں آ جائیں جو طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو، تو یہ ہتھیار دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ایک مشہور نفسیات دان کہتا ہے کہ تکنیکی لحاظ سے ہم خلائی دور میں آگے ہیں، لیکن جذباتی لحاظ سے ہم تاحال پتھر کے زمانہ میں ہیں۔ سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ ہمیں سائنس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ایٹمی سائنس کا ایک سرکردہ ماہر خبردار کرتا ہے کہ جب تک نسل انسانی اخلاقی اور روحانی ترقی نہیں کرتی، اور یہ ترقی حالیہ ترقی کے برابر نہیں ہوتی، ہم خود کو فنا کا لینے کے دہانے پر رہیں گے۔ اگر آپ یہ سارے حلوں پر غور کریں تو دیکھا ہوگا کہ ان سب میں ایک خصوصیت مشترک ہے، وہ انسان کے باہر ہیں، خارجی ہیں۔ عالمگیر تعلیم ہو، معاشی مساوات یا تکنیکی تحقیق ہو، سب انسان کے باہر ہیں۔ جس ابتری میں دنیا پڑی ہوئی ہے، انسان اس کی ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے لیے یہ سب پڑھا جانا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔